السلام علیکم۔ عالمی سیاست کے اس شوریدہ عہد میں جب بیان ایک ہتھیار اور ہر اتحاد ایک سودے کی میز بن چکا ہے، امریکہ اور اسرائیل کی قیادت پر دوغلے پن کا الزام محض جذباتی نعرہ نہیں بلکہ ایک بیانیہ ہے جو تاریخ کے اوراق سے غذا حاصل کرتا ہے۔ یہ ولاگ اسی بیانیے کا ایک جائزہ ہے، جہاں طاقت، خوف، داخلی سیاست اور عالمی امن ایک ہی شطرنج کے بساط پر رکھے مہرے دکھائی دیتے ہیں۔ آج ہم ایسے دو رہنما کا ذکر کریں گے جو سلامتی، امن، جمہوریت اور انسانی حقوق کے نام پر دوہرا معیار اپنائے ہوئے ہیں، بلکہ خوف کا پرچار کر کے اپنی سیاست یا سودا بیچ رہے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے خود کو عالمی نظام کا معمار اور ایک محافظ کے طور پر پیش کیا۔ اقوام متحدہ کے قیام سے لے کر سرد جنگ میں سوویت یونین کے مقابل صف بندی تک امریکہ نے آزاد دنیا کے نام نہاد علمبردار ہونے کا کردار ادا کیا۔ مگر تاریخ میں ایسے ابواب بھی ہیں جہاں یہی طاقت اپنے اصولوں سے متصادم نظر آتی ہے۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن اگر اس ربع صدی کا ہی تذکرہ کریں تو 2003 میں عراق پر حملہ، جسے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے دعوے سے جوڑا گیا، بعد ازاں عالمی سطح پر غلط ثابت ہوا۔ شاید یہی لمحہ تھا جب عالمی اعتماد کی بنیاد میں دراڑ پڑی۔ اس کے بعد دنیا کے مختلف خطوں میں جمہوریت یا انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے اس نے بزور طاقت ایسے اقدام کیے جس سے انسانی یا جمہوری حقوق کو تو کیا بحال ہونا تھا، وہ خطے یا ممالک ابھی تک انتشار کی آگ میں جھلس رہے ہیں۔ دوسری جانب دنیا بھر سے لا کر بسائے گئے یہودیوں کے لیے 1948 میں اسرائیل کے نام سے ایک مملکت قائم ہوئی، جسے ابتدا ہی سے اپنے وجود کا خطرہ درپیش رہا۔ 1967 کی جنگ ہو یا 1973 کی یوم کپور جنگ، اسرائیل کی قومی سلامتی اس کی سیاست کا محور رہی، جس میں مسلمانوں خصوصاً عربوں سے نفرت کا عنصر بہرحال غالب رہا۔ اس کا عملی نمونہ فلسطینی علاقوں پر قبضے، مقامی مسلمانوں کی جبری بے دخلی اور مقبوضہ علاقوں میں یہودی آبادکاری کے ساتھ ساتھ غزہ اور مغربی کنارے پر مختلف ادوار میں تل ابیب کے مہلک جارحانہ حملوں کی صورت میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں خوف کی سیاست پر۔ اسے زینوفوبیا کہیں یا کچھ اور، لیکن اس کی تمام علامات ان رہنماؤں میں ملتی ہیں جو ان دنوں بھی ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز اور اٹھے ہوئے ہاتھوں کا محور ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سیاسی عروج امریکہ فرسٹ کے نعرے سے ہوا۔ سال 2016 کے انتخابات میں انہوں نے تارکین وطن چین اور عالمی معاہدوں کو امریکی معاشی زوال کا ذمہ دار ٹھہرایا اور خوف کو سیاسی سرمایہ بنایا۔ دیوار کی سیاست، مسلم ممالک پر سفری پابندیاں، عالمی معاہدوں سے علیحدگی اسی بیانیے کا حصہ تھیں۔ ان کے دور میں نسل پرستانہ اور اسلاموفوبیا پر مبنی واقعات بھی عام دیکھنے میں آتے رہے۔ ان کی دوسری مدت صدارت میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا، بلکہ اس سے بھی کچھ بڑھ کے انہوں نے منصب سنبھالنے کے بعد سے دنیا کو غیر یقینی میں مبتلا کیے رکھا۔ پہلا سال ٹیرف اور دیگر ایسے معاملات میں عالمی معیشت کو الجھائے رکھا، جبکہ دوسرے سال کے آغاز پر وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو امریکی فوجی بھیج کر پابجولہ امریکہ منتقل کیا، اور پھر اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ دیکھا جائے تو حالیہ دنوں میں منظرنامے پر آنے والی ایپسٹین فائلز بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی حرکات و سکنات کے بارے میں امریکہ میں ان پر خاصی لے دے کا باعث بن رہی ہیں۔ تاہم ٹرمپ اس سے بظاہر بے فکر اور اپنی دھن پر قائم ہیں۔ ادھر نیتن یاہو اسرائیلی سیاست میں طویل ترین عرصے تک خدمات انجام دینے والوں میں سے ایک رہنما ہیں، اور ان کی سیاست کا محور بھی خوف کا کاروبار ہی رہا ہے۔ حزب اللہ، حماس، ایران وغیرہ وغیرہ اپنے ملک کے نام نہاد تحفظ کے لیے جتنی جارحانہ کارروائیاں انہوں نے غزہ میں کیں، وہ حالیہ تاریخ کا خون آشام اور بدترین باب ہیں۔ نیتن یاہو کو بھی اسرائیل میں بدعنوانی کے مقدمات اور عدالتی اصلاحات پر تنازع جیسے معاملات کا سامنا ہے، تاہم وہ ایک عرصے سے اسرائیل کی توسیع کے خواب کی تعبیر کا چورن بیچ کر سیاست میں جگہ بنائے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا داخلی کمزوری یا سیاسی دباؤ عالمی پالیسی کو جارحانہ بنا دیتا ہے؟ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں رہنماؤں نے داخلی بحران کے دوران بیرونی محاذ کو ترجیح دی، مگر ہر معاملہ یکساں نہیں ہوتا۔
خوف کی سیاست فوری حمایت تو حاصل کر لیتی ہے مگر طویل المدت امن کی بنیاد نہیں رکھ پاتی۔ امریکہ اور اسرائیل انسانی حقوق، سلامتی اور جمہوریت کی بات کرتے ہوئے اپنے مفادات کے لیے استثناء برتتے ہیں۔ عالمی نظام میں طاقتور ریاستیں اکثر اپنے لیے گنجائش پیدا کر ہی لیتی ہیں مگر اس کی قیمت عالمی اعتماد اور استحکام کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ دنیا ایک بار پھر طاقت کے نئے توازن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایسے میں خوف کی سیاست اور داخلی دباؤ اگر عالمی فیصلوں پر غالب آ جائیں تو امن کمزور پڑ سکتا ہے۔ ملتے ہیں۔